السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان نور اللہ نور اور استقبال ہے آپ کا بصیرت آن لائن کے خاص پروگرام خبر در خبر میں۔ ناظرین، تمام پر مخالفت اور بحث و مباحثے کے بعد بھی آسام حکومت نے NRC کو 31 اگست 2019 کو حتمی شکل دی تھی، جس میں 3 کروڑ 30 لاکھ درخواست گزاروں میں سے 3 کروڑ 11 لاکھ لوگوں کے نام شامل کیے گئے، جبکہ 19 لاکھ 6 ہزار افراد کو اس فہرست سے باہر کر دیا گیا جو فی الوقت اپنی شہریت کی قانونی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ دوستو، NRC نافذ تو ہو گیا، لیکن حکومت آسام نے اس کا عمل ابھی تک مکمل نہیں کیا۔ اس پورے عمل میں چند اہم تشنہ پہلو اور خامیاں موجود ہیں۔ نمبر 1، پہلا معلق معاملہ۔ جن 3 کروڑ سے زائد افراد کے نام NRC میں شامل ہو چکے ہیں، انہیں ابھی تک شہریت کا باضابطہ شناختی کارڈ یا سند حاصل نہیں ہوا ہے۔ نمبر 2، دوسرا معلق معاملہ، جن 19 لاکھ افراد کو قانونی چارہ جوئی کے ذریعے اپنی شہریت ثابت کرنی ہے، ان کے سلسلے میں فارنر ٹریبیونل کی جانب سے ریجیکشن سلپ جاری کرنے کا عمل اب بھی معطل اور ادھورا ہے۔ حکومت کی سست روی اور NRC میں شامل افراد کو دستاویز فراہم نہ کرنے پر آمسو یعنی آل آسام مائنرٹی اسٹوڈنٹ یونین اور جمعیت علماء ہند کی جانب سے عدالت عظمیٰ میں عرضی داخل کی گئی۔ جمعیت علماء ہند نے قانونی کارروائی میں تیزی لانے کی درخواست اس لیے کی ہے تاکہ اکثریتی طبقہ اقلیتی طبقے کو اس ابہام کی بنیاد پر ہراساں نہ کرے۔ آمسو کا موقف ہے کہ جو لوگ قانونی طور پر ملک کے شہری ثابت ہو چکے ہیں، انہیں فوری طور پر تمام دستاویزات فراہم کیے جائیں تاکہ ان کی پریشانی ختم ہو سکے۔ نیز جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کو سیاسی فائدے اور اقلیت بمقابلہ اکثریت کا تنازع بنانے سے روکنے کے لیے قانونی کارروائی کا جلد مکمل ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تجزیہ کاروں اور ناقدین کا بھی یہی ماننا ہے کہ جب 19 لاکھ افراد کے نام NRC سے خارج کیے جا چکے ہیں تو ان کے اپیل کے حق سے متعلق قانونی مراحل فوراً شروع کیے جائیں تاکہ جو واقعی اس ملک کے شہری ہیں وہ عدالتوں کے ذریعے اپنی شہریت کا اس بات کر سکیں۔ سپریم کورٹ میں جسٹس نرسمہا اور جسٹس آلوک آرودے پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت سرکاری وکیل نے جواب داخل کرنے کے لیے مزید 6 ہفتوں کی مہلت مانگی، جسے عدالت نے قبول کر لیا۔ جمعیت کی طرف سے کیس کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل کپل سبل نے عدالت کو بتایا کہ نوٹس جاری ہونے کے باوجود مرکزی اور ریاستی حکومتوں نے اپنا جواب داخل نہیں کیا، اس لیے انہیں اپنا موقف جلد واضح کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ رجسٹرار جنرل آف انڈیا یعنی RGI کی جانب سے جمعیت کی پٹیشن پر جواب آ چکا، جس کا رد عمل جوائنٹر جمعیت جلد ہی عدالت میں پیش کرے گی۔ ناظرین، NRC کا معاملہ صرف اعداد و شمار کا کھیل نہیں بلکہ لاکھوں انسانی زندگیوں، ان کے مستقبل اور ان کے بنیادی حقوق کا سوال ہے۔ ایک طرف جہاں 3 کروڑ سے زائد شہری اپنے شناختی کارڈ کے منتظر ہیں، وہیں دوسری طرف 19 لاکھ افراد غیر یقینی صورتحال کے سائے میں جی رہے ہیں۔ عدالت عظمیٰ کا آئندہ رخ اور حکومت کا رد عمل ہی یہ طے کرے گا کہ آسام کے ان لاکھوں شہریوں کو انصاف کب اور کس شکل میں ملتا ہے۔ اس حوالے سے جیسے ہی مزید پیش رفت ہوگی، ہم آپ تک تازہ ترین معلومات پہنچاتے ہیں۔